اگر حمل نہ چل رہا ہو اور ڈاکٹر آپ کو ڈی این سی کا کہہ دے تو کیا ڈی این سی کے نقصانات ہیں؟ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ جو ڈی این سی ہے یہ ایک کیا پروسیجر ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ خوف زدہ ہیں، اور کیا واقعی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ میرا نام ڈاکٹر عائشہ ریاض ہے، میں ڈاکٹر عائشہ ریاض کے فورم سے آپ سے بات کر رہی ہوں، اور میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز لاتی رہتی ہوں۔ میرا مقصد جو ہے وہ ایک ایجوکیشن کا پرپز ہے تاکہ آپ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جو ڈی این سی ہے یہ ایک پروسیجر ہے، جب بچہ نہیں چلتا یا اس میں دل کی دھڑکن نہیں آتی یا وہ سیک خالی رہ جاتی ہے یا پھر بچے میں کوئی اب نارمیلٹی آ جاتی ہے اور وہ بچہ آگے گرو نہیں کر سکتا یا کوئی بلائٹڈ سا اووم ہے، تو اس صورت میں ہم پھر ڈاکٹرز جو ہے اس بچے کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیری نہ کریں اور اس بچے کو جو ہے ضائع کر دیں، یعنی کہ مس کیریج کر دیں۔ اب کچھ عرصہ پہلے تک جو ایک طریقہ ہے وہ بہت کامن رہا ہے، وہ ڈی این سی ہے۔ جو آج کل ہے ہم ڈی این سی کو بہت زیادہ پریفر نہیں کرتے، کیونکہ ڈی این سی کے بھی نیچرلی اپنے کچھ نقصانات ہیں، اور یہ جو نقصانات ہیں آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اگر ایک پیشنٹ کو پریگننسی ہوئی اور اس کی نہ چلی تو، اور اگر وہ ریگولر وہ بچی آ رہی ہے تو ہم ٹائملی اس کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ جو بچہ ہے آپ کا گرو نہیں کر رہا اور ہم اس کو ابورٹ کرنے لگے ہیں۔ عام طور پہ یہ فیصلہ ہم 8 ہفتے کے اندر کر لیتے ہیں، یعنی کہ پہلے 2 مہینوں میں کر لیتے ہیں۔ نیچرلی اس وقت بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے۔ اب ہماری بچیاں کیا کرتی ہیں، ان کا 3 4 مہینے چیک اپ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر بیبی گرو بھی کر رہا ہے کہ نہیں۔ نیچرلی ایٹ دیٹ ٹائم ڈاکٹر کے پاس جب یہ کنسلٹ کرتی ہیں، وہ بچہ اندر نیچرلی وہ پڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ چپک سا جاتا ہے، پھر نیچرلی اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے ود میڈیسنز۔ یاد رکھیں اگر ڈاکٹر کے پاس آپ کا ریگولر چیک اپ ہے تو ود ان 2 months اگر بچہ نہیں چل رہا تو ہم اس کو ڈیسائیڈ کر کے ابورٹ کر دیتے ہیں، اور یہ ایبورشن جو ہے ود میڈیسنز کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے ہم ڈاکٹرز کو ڈی این سی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ڈی این سی نیچرلی ایک بلائنڈ پروسیجر ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم اوزاروں کے ذریعے جو ہے بچے دانی کے منہ کو کھولتے ہیں، اور پھر اوزاروں کے ذریعے ہم اس جو بیبی پارٹس ہیں یا کوئی جو پلاسنٹل پیس رہ گیا اس کو ہم ریموو کرتے ہیں۔ اب اس ریموول میں کیونکہ یہ ایک بلائنڈ پروسیجر ہے، بلائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروسیجر جس کا ہم سٹارٹنگ میں تو ہمیں اوزار نظر آ رہے ہیں کہ ہم انٹر کر رہے ہیں، لیکن وہ اندر کہاں تک جا رہے ہیں، وہ اندر کتنی ڈسٹرکشن کر رہے ہیں، کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت کانشیس ہوتا تو ہے، لیکن نیچرلی ایک بلائنڈ پروسیجر ہے۔ تو جہاں پر ہم بیبی پارٹس نکال رہے ہوتے ہیں وہاں ہم انڈومیٹریم کو بھی بعض اوقات نکال لیتے ہیں۔ جو انڈومیٹریم ہے وہ بچے دانی کی تہ ہے جس کے ساتھ آ کے بچہ جڑتا ہے، تو پھر دیکھا گیا کہ اگر انڈومیٹریم ہم اگر آر پی او سیز یعنی ٹکڑوں کے ساتھ نکال لیں تو پھر ایسی بچیاں آنے والے وقت میں بانجھ کا شکار ہو سکتی ہیں اور سیکنڈری انفرٹیلیٹی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ پھر ایک ایشرمین سنڈروم ہے، وہ بھی اسی ڈی این سی سے ریلیٹڈ ہے کہ بعض اوقات جو ہے آگے چل کے ان بچیوں کو اس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ سب سے جو خطرناک ایک چیز ہے ڈی این سی میں وہ ریپچر یوٹرس ہے، یعنی کہ بچے دانی کا پھٹ جانا، بہت زیادہ خون کا آنے لگ جانا، اور اس صورت میں جو ہے وہ نیچرلی پھر ایک ایمرجنسی ہے۔ نیچرلی جب ہم اوزار سے جاتے ہیں، بچے دانی پریگننٹ ہے، وہ سافٹ ہوئی ہوئی ہے، نرم ہوئی ہوئی ہے، اگر ہم اس میں اوزار تھوڑا سا کوئی زور سے لگ گیا یا کوئی جگہ بچے دانی کی ایسی ویک سی ہے، جیسے پہلے 2 سیزیرین ہے، 3 سیزیرین ہے، اسکار ہے، تو پھر بعض اوقات وہ جو ہمارا اوزار ہے وہ بچے دانی کو پاس کر جاتا ہے اور وہ اس کے جو آگے نکل جاتا ہے، یعنی کہ ایبڈومن کی سائڈ پہ، اور وہ پھر ایک بہت بڑی ایمرجنسی ہے۔ اور ہم پھر اس صورت میں پیشنٹ کو پھر بعض اوقات ہمیں اس کو پیٹ کے ذریعے اوپن کر کے اس ریپچر کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ڈی این سی کبھی بھی ایک اچھا پروسیجر نہیں ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹرز نے ایڈوائز کر دیا ہے کہ آپ کا بچہ نہیں چل رہا تو کوشش کریں کہ پہلے یہ ود میڈیسن ضائع ہو۔ اگر یہ میڈیسن سے ضائع نہیں ہوتا تو اب ایم وی اے ہے کہ ہم سکشن کے ذریعے اس کو نکال لیتے ہیں ود دی ہیلپ آف اے سکر۔ اور بعض اوقات جو ہے ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ڈی این سی کا طریقہ استعمال ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ کسی ایک اچھے ہاتھ میں، آپ اچھے ڈاکٹر کے ہاتھ، کسی اچھے سیٹ اپ میں آپ جا کے ڈیلیور ہوں، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کمپلیکیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہ جو دائیاں ہیں یا ایل ایچ ویز ہیں، ان کے پاس اس قسم کے پروسیجر سے گریز کریں، کیونکہ پھر اس سے سیپسس ہونے کا خطرہ، انفیکشن ہونے کا خطرہ، بچے دانی کے پھٹنے کا خطرہ، اور بعض اوقات جو بچے دانی کا منہ ہے اس کو بھی نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر آنے والے وقت میں بچیوں کے بچے 5ویں یا 6 مہینے میں جا کے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر جن کو ہمیں منہ پہ ٹانکا لگانا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ڈی این سی سے کوشش کریں کہ بچہ جائے، اور اس کے بہتر ہے کہ ڈی این سی سے ایم بی اے کی طرف جایا جائے، اور ایم بی اے سے بھی بہتر ہے کہ ود میڈیسنز جو ہے اس کو ابورٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔